الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم الطيبات. ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروں گا۔ اور جو لوگ میری پکار سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں، عن قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں کام کرو۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی پکار کے لائق نہیں۔ پھر تم کہاں بھٹک رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھٹک رہے تھے جو اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری شکلیں بنائیں، اور بہت خوبصورتی شکلیں بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو عطا کی،
وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے۔ بس وہ اللہ پروردگار عالم بہت برکت والا ہے۔ وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت پکار کے لائق نہیں، تو اس کی عبادت کو خالص کر کے اسے پکارو، اور ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمہارے سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خدا ہی لائق حمد و ثنا ہے، خدا ہی لائق حمد و ثنا ہے، خدا ہی خالق ارض و سما ہے، وہی روزی رساں ہے ہر کسی کا، ہر ایک پر اس کا دروازہ کھلا ہے، نہ اس کی رحمتوں کا ہے کنارہ، نہ اس کے فضل کی کچھ انتہا ہے، یقیناً ہے وہی معبود برحق، وہی ہر ایک کا حاجت روا ہے، یقیناً ہے وہی معبود برحق، وہی ہر ایک کا حاجت روا ہے، وہی ہے حکمران دونوں جہاں میں، وہی ہے حکمران دونوں جہاں میں، وہی ہر حال میں فرما روا ہے، وہی فریاد رس ہے ہر کسی کا، وہی فریاد رس ہے ہر کسی کا، وہی سب بے کسوں کا آسرا ہے، وہی ہے دستگیر و غوث اعظم، وہی ہے دستگیر و غوث اعظم، وہی ہر ایک کی سنتا دعا ہے، وہی ہے دستگیر و غوث اعظم، وہی ہر ایک کی سنتا دعا ہے، وہی ہر ناتواں کا ہے سہارا، وہی ہر ناتواں کا ہے سہارا، وہی بس دافع رنج و بلا ہے، اسے جس حال میں نے پکارا، مجھے ہر مدعا اس سے ملا ہے، ہویدا ہے اسی پر ذرہ ذرہ، نمایاں ہے اسی پر ذرہ ذرہ، دلوں کے راز بھی وہ جانتا ہے، اسی کو حاضر و ناظر سمجھیے، اسی کو حاضر و ناظر سمجھیے، اسی سے مانگیے جو مانگنا ہے، خفا ہوتا نہیں وہ مانگنے پر، خفا ہوتا نہیں وہ مانگنے پر، نہایت مہرباں اپنا خدا ہے، بہانہ ڈھونڈتی ہے اس کی رحمت، بہانہ ڈھونڈتی ہے اس کی رحمت، وہ ہر مایوس کا مشکل کشا ہے،
اسے پرواہ نہیں سود و ضیاء کی، اسے پرواہ نہیں سود و ضیاء کی، جسے مطلوب بس اس کی رضا ہے۔ خدا کے بعد جو افضل ہے سب سے، خدا کے بعد جو افضل ہے سب سے، وہ محبوب خدا خیر الورا ہے۔ ظہور اس پر خدا کی رحمتیں ہوں، ظہور اس پر خدا کی رحمتیں ہوں، سبق توحید کا جس نے دیا ہے۔ اسی کو حاضر و ناظر سمجھیے، اسی سے مانگیے جو مانگنا ہے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جن کا انتخاب کیا ہے 24ویں پارے میں سورہ حامیم مومن کی آیت نمبر 60 سے 65 تک 6 آیات کریمہ اور ان کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ہمارا سلسلہ وار مضمون اب تقریباً آخر میں پہنچنے والا ہے۔ تھوڑا سا میں استحضار ذہنی کے لیے اس سے پہلے جو کچھ آپ سن چکے ہیں، یہ تو پتہ ہے سب کو کہ اللہ کے دین کا بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ یہی تمام آسمانی شریعتوں کا مسئلہ رہا، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا اور ان کے پیغام کا محور رہا۔ اسی کے لیے اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری اور آخری کتاب قرآن حکیم اس کا غالب مضمون اگر کوئی مسلمان غور سے اس کی تلاوت کرے، ایک ایک چیز پر غور کرے، تو یہی نظر آئے گا۔ میں عرض کر چکا اس سے پہلے اور بار بار آپ حضرات کی توجہ مبذول کرا چکا کہ اسلامی عبادات مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، طواف، اعتکاف، یہ سب دوسرے، تیسرے، چوتھے، 5ویں نمبر کی چیزیں ہیں۔ مثلا نماز عبادت، عقیدے کے بعد نماز ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بعد روزہ ہے، اور پھر حج ہے، قربانی اس کے بعد۔ یہ بھی آپ حضرات کو میں باور کرا چکا اور پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ نماز 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ فرض ہے، اس میں بھی کچھ استثنائی شکلیں ہیں۔ مثلا کوئی بیمار آدمی ہے، اس کے لیے کچھ سہولتیں رکھی گئیں، مسافر کے لیے مزید سہولتیں ہیں، 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت فرض ہے۔ کوئی آدمی بے ہوش ہو جائے 5 نمازوں تک، 5 نمازوں میں بے ہوش رہا تو وہ نمازیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں، صرف مالدار، وہ جو جس کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے
کا نصاب موجود ہے، ورنہ ہر مسلمان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ میں اس لیے تقابل کرا رہا ہوں کہ آپ ذہن نشین فرما لیے کہ جس عقیدے کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے امیر، غریب، شاہ گدا، تونگر، بے نواز، شہری، دیہاتی، پڑھا لکھا، ان پڑھ، کسے باشد، وہ کسی کے لیے مستثنا نہیں، وہ سب کے لیے ضروری ہے۔ ایک بادشاہ کے لیے اس عقیدے کا اعتراف اور اقرار جس قدر ضروری ہے اتنا ہی ایک مزدور کے لیے ہے۔ اس معاملے میں دونوں برابر ہیں۔ روزہ ہے وہ بھی سال کے بعد ہے، 11 مہینے اللہ نے آزادی دی ہے، اور سال کے بعد بھی روزے میں استثنائی شکلیں ہیں۔ اگر کوئی شخص سفر پر نکلا ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بعد میں قضا کر لے۔ اگر کوئی عورت ہے حمل کی حالت میں بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں جب فارغ ہوگی تو روزے کی قضا کر لے گی۔ اگر کوئی خاتون ماہواری کے ایام میں ہے تو اس کے لیے بھی استثناء ہے، نماز بھی چھوڑے گی تو روزہ بھی۔ غرض یہ جو عبادت ہے اس کے اندر بھی بڑی سہولتیں رکھی ہیں اللہ نے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ ہی نہیں سکتا بیماری کے سبب سے، بیماری ایسی ہے کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، وہ روزہ چھوڑ دے، اس کا فدیہ دے دے۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کے بدلے میں۔ کتنی سہولتیں ہیں۔ حج بھی زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، بار بار نہیں، اور وہ بھی اس آدمی پر جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ قربانی بھی ہر آدمی پر فرض نہیں ہے، قربانی کر سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو نہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ ان تمام عبادات کے اندر کتنی سہولتیں ہیں، کتنی گنجائش اللہ نے رکھی ہیں، لیکن یہ عقیدہ جو ہے اس میں گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے۔ میں تقابل کر کے اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں کسی کے لیے استثناء نہیں۔ شاہ ہے، گدا ہے، تبنگر ہے، بے نوا ہے، امیر ہے، غریب ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، کلمہ اس نے پڑھ لیا تو پھر عقیدے کی صحت لازمی ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس دنیا بھر کی عبادتیں ہیں، نیکیاں ہیں، بڑا دولت مند امیر آدمی ہے، پانی کی طرح پیسہ بہاتا غریبوں پر، لیکن عقیدہ خراب ہے، اللہ کی قسم جس کی سچی کتاب قرآن کریم میرے ہاتھ کے اندر، اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ آدمی جو کچھ بھی نیکی نہیں کر سکتا، نہ مال خرچ کر سکتا اور کچھ بھی نہیں، لیکن عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ تو عقیدے کے سلسلے میں اس سے پہلے جو گفتگو آپ حضرات سے ہوئی ہے اس کو ذہن میں تازہ کر لیجیے تاکہ اگلی بات کو میں آپ کی خدمت پیش کر سکوں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا یقیناً کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے اپنی ذات میں، اس جیسی ذات کسی کی نہیں، اپنی صفات میں مشہور صفت اس کی اللہ تعالیٰ کی علم غیب ہے، حاضر ناظر ہونا ہے، اس میں بھی واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی حصہ دار نہیں، نہ کوئی حاضر ناظر ہے ہر جگہ، نہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک، اکیلا ہی، اس کا کوئی حصہ دار نہیں، سارے اختیارات کا مالک وہ ہے، زمین میں ہو یا آسمان میں ہو سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، بنایا بھی اس نے ہے اور چلا بھی وہ رہا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3، جزاکم اللہ۔ اور آخری چیز ہے وہ اپنے حقوق میں، اس کے کچھ حقوق ہیں
اس میں بھی وہ واحد لا شریک ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ دار اور شریک نہیں۔ حقوق کیا ہے؟ اس کو آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ عبادات، جتنی بھی عبادت کی قسم ہیں سب اللہ ہی کا حق ہے۔ زبانی عبادت ہو، جتنی تسبیحات ہیں، حمد و ثنا کے جتنے فیصلے ہیں، یہ زبانی عبادت ہے، یہ بھی صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ تسبیحات، حمد و ثنا اللہ ہی کی جائے، کسی اور کی نہیں کی جائے گی۔ بدنی عبادت ہو، جیسے کہ آپ ابھی چند منٹ کے بعد سنتیں پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، بدن استعمال ہو رہا ہے آپ کا، اس کا حقدار بھی اللہ ہی ہے۔ یہ سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ خدا کے پیغمبر بھی یہاں موجود ہوں بالفرض، ان کا اکرام ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کا ادب ہے، ان کی اطاعت ہے، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ وہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور امت کو بھی یہ سبق پڑھا کہ اللہ ہی کو سجدہ کرو، کہ اللہ اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک ہے، کوئی اس کا حصہ دار نہیں ہے۔ زبانی عبادت ہو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، بدنی عبادت ہو صرف اللہ کے لیے، اور مالی عبادت ہو وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ ابھی چند دن کے بعد آپ قربانی کریں گے انشاءاللہ، یہ بدنی عبادت، مالی عبادت ہے۔ یا آپ حضرات نے، رمضان گزر چکا ہے، ممکن ہے بہت سارے مسلمانوں نے اللہ کی توفیق سے زکوٰۃ ادا کی ہو، یہ مالی عبادت ہے، اللہ ہی کے لیے کی ہے۔ خدا کرے کہ ہمارا ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے، اللہ ہی نے مال دیا، اللہ نے یہ جان دی، اللہ نے توفیق دی، اسی کے نام پر خرچ کریں۔ صدقہ خیرات تو ہر وقت انسان کرتا ہی ہے جس کو خدا نے توفیق دی ہے، لیکن اس میں بھی ایک مسلمان کامل مسلمان، خالص مسلمان کی سوچ یہ ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اب آپ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ اپنے ذات میں بھی واحد لا شریک، اپنے صفات میں بھی واحد لا شریک، اپنے اختیارات میں بھی واحد لا شریک، اور اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک، اور حقوق یہ ساری باتیں اللہ کا حق ہے۔ ان میں سے نمونے کے طور پر پکار اللہ ہی کا حق ہے۔ پکارنے کے لائق کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، پکار کے لائق وہی ہے۔ دور اور نزدیک سے پکاریں سننے والا، ہمارے حالات کو جاننے والا، ہماری مرادوں کو جاننے والا اور ان کو پورا کرنے والا، یہ اللہ ہی ہے۔ یہ سوچ جس مسلمان کی بنے گی تو سمجھے گا خالص مسلمان ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو سبق پڑھائے، ان میں یہ سبق تھے۔ جب کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر کی، یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں، فرمایا یہ میرا حق نہیں ہے، یہ اسی کا حق ہے جس نے تمہاری پیشانی پیدا کی ہے، اسی کے سامنے جھکے گی۔ امیر ہے، غریب ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، سجدہ صرف اللہ ہی کو کر سکتا ہے، اسی کا سجدہ روا ہے، اور وہی سجدہ صحیح ہے، باقی سب سجدے غلط ہیں۔ اور ایک مسلمان جب اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، زمین پر پیشانی رکھتا ہے، تو کسی اللہ والے نے یہ کہا تھا، تصور عرش پر ہے، محو سجدہ ہے جبی میری پیشانی تو سجدے میں رکھی ہوئی ہے، لیکن تصور میرا عرش پر ہے، تصور عرش پر ہے، محو سجدہ ہے جبی
میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری. مسلمان جب اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو جیسا اس نے اپنی پیشانی خدا کے قدموں میں ڈال دی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ ہر جگہ موجود ہیں. جہاں آپ بیٹھے ہیں اللہ یہاں بھی موجود ہیں. قرآن کریم کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں ہوتے ہو. البتہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں خدا نظر کیوں نہیں آتا، خدا کی قدرت ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے. نظر آ نہیں سکتا اس لیے کہ برداشت کر نہیں سکتے. میں اور آپ یہ کہیں کہ اللہ ہمیں دکھائی دے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے لا تدرکو الابصار وهو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتے. قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے. کتنا خوش نصیب انسان تھا کہ ان کے کان اللہ کے کلام کو سن رہے. کتنے عظیم پیغمبر ہیں. تو دل میں ایک شوق پیدا ہوا، رب ارنی، میرے اللہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. انظر الیک، تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، میرے موسیٰ میں کلام میں سنا رہا ہوں اپنی رحمت کے ساتھ، لیکن دیکھنا چاہیں دیکھ نہیں سکیں گے. قرآن کریم کے اندر اس بات کا وضاحت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنا اصرار کیا، لیکن کلام کا جو اسلوب بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سخت اصرار کیا ہوگا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا انظر الی الجبل، اگر یہ آپ کی خواہش ہے ہی تو پھر اس پہاڑ کو دیکھ. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ برداشت کر گیا، وہ ٹھہر گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو آپ ہی پھر مجھے دیکھ سکیں گے. پھر قرآن بتاتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، میرے اللہ نے اپنے پہاڑ پر تجلی ڈالی. جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ برداشت نہیں کرا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے صاعقہ، بے ہوش ہو کر. فَلَمَّا أَفَاقَ، موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آئی، ہاتھ باندھ کر خدا سے معافی مانگی، اللہ میرا مطالبہ درست نہیں تھا. خدا ہر جگہ موجود ہے، میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں رہے. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری ہر ادا اس کی نظر میں ہے. تو ہم جب سجدہ کرتے ہیں اس کو، اور اندر بھی ہمارا صاف ہے اس کے لیے، خدا کی قسم، پھر وہ شاعر نے کہا ہے میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسے سجدے نصیب کرے، ان سجدوں کے مطابق ایسی سوچ نصیب کرے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ اکبر، جب صحابہ کا تذکرہ میرے ذہن میں گونجتا ہے نا تو پھر عجیب سی صورت بنتی ہے. یہ جملہ میرا یاد ہوگا، صحابہ میں اکثریت خاندانی کافروں کی تھی، ماں باپ مسلمان نہیں تھے، کفر سے نکل کر آئے تھے. میں اور آپ، ہم سے کوئی پوچھے تو یقین کہیں گے میرا باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، ہے نا؟ اب میں آپ سے فردن پوچھ نہیں سکتا کہ آپ اپنا شجرہ نسب بتائیں. میں اپنا بتا سکتا ہوں، میرے والد مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، پردادا مسلمان تھے، ان کے والد مسلمان، ان کے والد مسلمان تھے، یہاں تک مجھے معلوم. اور یہ سب بڑے بڑے اولیاء اللہ تھے اپنے زمانے کے، قرآن کے حافظ بھی تھے اور صاحب نسبت اولیاء اللہ تھے. اس پہلو سے میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میں ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہوں کہ جو اپنے زمانے کا بے مثال خاندان تھا. تذکرہ کرنا بعض اوقات عجیب سا لگتا ہے، لیکن ذہن میں جب چیز آ جاتی ہے تو
پھر اپنے احباب کو بتانے میں بھی یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے میرے دوستو۔ میرے والد صاحب بتاتے ہیں، میں اپنے والد کے ساتھ ایک چارپائی پر سویا ہوا تھا گرمی کے موسم میں۔ یہ جس جگہ کی بات ہے وہ بالکل ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں کی آبادی تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر ہے۔ کوئی مکان 2 فرلانگ کے فاصلے پر، کوئی 5 فرلانگ کے، کوئی 10 فرلانگ کے فاصلے پر۔ ہمارا جو گھر تھا اس گھر سے باہر بڑا ایک پلاٹ تھا، تو گرمی کے موسم میں ہمارے دادا اس میں لیٹنے تھے۔ تو چونکہ اس زمانے میں اس دور کے ماں باپ کے پاس بچے لیٹ جاتے تھے، بڑی بڑی چارپائیاں ہوتی تھیں۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے والد یعنی میرے دادا بزرگوار، اتنا روب تھا ان کا کہ ہم ان کے پاس لیٹ کر صحیح طریقے سے کروٹ بھی نہیں بدل سکتے تھے۔ یہ نہیں کہ وہ ہمیں کوئی ڈانٹتے تھے، لیکن روب اس قدر تھا۔ کہتے اچانک ہی سحری کا وقت، مجھے معاف کرنا، میں کو اپنے بزرگ کی کرامتیں بیان کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ والے جب اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو خدا کی مخلوق کس طرح ان کا اکرام کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے سر کی طرف ایک بڑی چادر تھی، والد صاحب فرماتے ہیں مجھ پر بھی تھی اور ان کے والد پر بھی تھی، کھلے میدان میں سوئے ہوئے تھے۔ تو میرے سر کی طرف اس طرح کھر کھر کی آواز آنے لگی، جیسا کہ کوئی، اگر آپ حضرات نے بھینسیں رکھی ہوں یا بھینسیں دیکھی ہوں تو لوگ بھینسیں رکھنے والے جو ہیں بڑے بڑے نمک کے ڈلیاں جو ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ چاٹتے ہیں تو کھرکھراہٹ کی آواز آتی ہے۔ میں نے خود دیکھی جب ہمارے گھروں میں، میں نے چھوٹا سا تھا، بھینس، ہماری والدہ لازماً بھینس رکھتی تھی، وہ بازاری دودھ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ خیر، کہتے کھرکھراہٹ کی آواز ہوئی، لیکن میں چپ ہو گیا کہ وہ ڈرتا تھا کہ ہلوں گا تو والد صاحب ناراض نہ ہو جائیں۔ کہتے تھوڑا سا میں نے کپڑا ہٹا کر سر دیکھا تو ایک بڑا جانور میرے والد صاحب یعنی میرے دادا کے پاؤں چاٹ رہا ہے۔ میں دبک گیا، گھبرا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سحری کا وقت آیا تہجد کا تو والد صاحب یعنی ان کے والد میرے دادا وہ اٹھ کر ذرا تھوڑی سی بلندی پر اپنی مسجد ہے، مسجد طرف جانے لگے۔ تب وہ جانور بھی، چاندنی تھی، چاندنی میں سب کچھ نظر آ رہا تھا، وہ جانور پیچھے نکلا، وہ اور سے دیکھا تو وہ شیر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں سنا ضرور تھا علاقے کے لوگوں سے، یہ بڑوں سے، کہ شیر آتا ہے ہمارے جو دادا بزرگوار ہیں ان کے پاؤں چاٹتا ہے جمعے کی رات کو، لیکن دیکھا نہیں تھا۔ کہتے وہ جب اوپر کی طرف گئے تو پھر پیچھے پیچھے جانور چلا، تھوڑا سا میں بھی سنبھل گیا، اب ڈر ختم ہوا دادا کے پاس بیٹھنے کا۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شیر گیا۔ طریقہ ان کا یہ تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اس مسجد ہماری جو ہے اس کے تھوڑے سے فاصلے بھی، یہاں سے یوں کہہ لیں چیرنگ کراس تک، وہاں تک وہ شیر ساتھ جاتا تھا، اس کے اوپر سر پر ہاتھ پھیرتے رہتے تھے، وہاں سے تھوڑی سی وقفے کے بعد پھر اس کو دھکا دیتے وہ چلا جاتا۔ یہ سارے علاقے کے لوگوں کو معلوم تھا، لیکن والد صاحب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر وہی والد ہمارا، انہی کا بیٹا، ان کے ساتھ بھی اللہ نے یہ معاملہ کیا۔ میری چھوٹی ہمشیرہ جو بھی حیات ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ سحری کا وقت تھا تو ہمارا جو باورچی خانہ گھر کا تھا اس کے اندر برتنوں کے گرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ تھوڑی دیر پھر اس طرح کی لائٹ نہیں جلائی۔ ہماری والدہ کا بیڈ قریب تھا، انہوں نے اپنی بیٹی کو یعنی میری چھوٹی ہمشیرہ سے کہا اب دیکھیں تو صحیح کیا ہے، کوئی بلی تو نہیں داخل ہوگی باورچی خانے میں۔ انہیں لائٹ جلائی، دیکھے تو والد صاحب برتنوں میں کچھ تلاش کر رہے ہیں۔
اور روٹیاں جس برتن میں رات کی بچی ہوتی ہیں وہ بڑا کوٹ انہوں نے ہمیشہ پہنا ہوتا تھا، اس کے جیب میں روٹیاں ڈال رہے ہیں. یہ اب بھی زندہ ہیں، انہوں نے بتایا. لیکن جب تک والد صاحب حیات تھے انہوں نے منع کیا تھا کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا. ان کے وفات کے بعد ذکر کیا. میں نے کہا ابا آپ کو اگر بھوک لگی ہے تو مجھے بتائیں، میں تازہ کھانا بنا دوں. کوئی جواب نہیں، خاموش. میں نے 2-3 دفعہ پوچھا کہ یہ روٹیاں کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ خود کھائیں گے؟ میں نے یہ کدھر لے جا رہے ہیں؟ ان کا جواب ایک جملہ کہا، میرا سنگی آیا ہے. ہمارے علاقے کی زبان ہے، ان کو زبان کے اندر سنگی ساتھی کو کہتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے پنجابی میں. اتنا ہی جملہ کہا، بس اور نہیں بولے. تو میں چپ کر کے کھڑی دیکھتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے. ہمارا گھر بلندی پر ہے تو نیچے سیڑھیاں اتر کر تو سڑک آتی ہے. وہاں جا کر چاندنی تھی، کہتے دیکھنے اوپر سے جو سڑک بلندی کی طرف سے آ رہی ہے وہاں کھڑے ہیں. تھوڑی دیر اس کے بعد ایک جانور آیا. فاصلہ صرف اتنا یہاں سے پینوراما تک، پوری طرح سمجھ آ نہیں رہا تھا کہ کیا ہے، لیکن باہر اس کو لے کے پھر چلے گئے. ہماری مسجد جو بڑی مسجد ہے وہ اتنے فاصلے پر کہہ لیجیے جیسا کہ یہاں سے ہائی کورٹ تک. وہ سنگی کیا تھا؟ وہی جانور تھا. یہ بعد میں پھر خیر ہمیں بہت سے لوگوں سے پتہ چلا، بہت سے لوگوں سے پھر پتہ چلا کہ جب اللہ کے ساتھ کسی کا تعلق جڑتا ہے تو خدا کی مخلوق بھی اس کے ساتھ پیار کرتی ہے. پھر مجھے ایک بات یاد آئی، میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کے اندر، کہ رودبار کے میدان کے اندر میں چل رہا تھا، بپیش آمدم بر پلنگ سوار. ایک آدمی میرے سامنے آیا تو شیر کے اوپر سوار تھا. تو میں گھبرا گیا. تو میں نے اس سے پوچھا، خدا کا بندہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو شیر کے اوپر سوار ہے، یہ شیخ سعدی نے لکھا ہے. تو اس نے کہا یہ شیر ہمارے نقصان کے لیے خدا نہیں بنایا ہے. آخری شعر سنا کر بات ختم کرتا ہوں. تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، تو اپنی گردن اللہ کے حکم سے نہ مروڑ، یعنی خدا کی نافرمانی نہ کر. کہ گردن نہ پیچت زی حکم تو ہے، پھر کائنات کی کوئی چیز تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گی. یہ ہم نے بچپن کے اندر جب کتابیں پڑھی تھی فارسی کی تو ان کے اندر پڑھا تھا. تو بڑے عرصے کے بعد پھر ہماری ہمشیرہ نے یہ ذکر کیا کہ والد صاحب کے ساتھ بس وہ سنگی آیا ہے. اس پتہ نہیں کس طرح کھلاتے تھے اس کو، وہ خشک روٹیاں رات کی. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، مجھے اور آپ کو اور دنیا کے ہر انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات بنایا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت کے لیے بنائی ہیں. مت سمجھے کہ یہ جانور ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے تابعدار ہیں، وفادار ہیں، بشرط کہ ہم اللہ کے حکم و ذلیل نہ کریں. میں نے یہ مثالیں صرف خاندانی بزرگی بیان کرنی کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں قرآن میں آتے ہیں، صرف نمونے کے طور بیان کرتا ہوں کہ جو خدا کا وفادار ہو جاتا ہے پھر خدا کی مخلوق اس کی تابعدار بن جاتی ہے. اتنا عرصہ گزر چکا ہے، 50 سال. میں نے کبھی بھی ایک واقعہ نہیں سنایا آپ حضرات کو، لیکن مضمون اس قسم میں چل رہا ہے تو پھر میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا انسان کو، اور اشرف مخلوقات ہونے کی علامت یہ ہے کہ یہ سارا جہان آپ کی خدمت میں خدا نے لگا دیا ہے. یہ سورج آپ کو روشنی بھی دے رہا ہے، گرمی بھی دے رہا ہے، آپ کی فصلیں بھی پکا رہا ہے. چاند اور ستارے جو ہے آپ کو رات کو روشنی بھی دیتے ہیں اور آپ کے پھلوں کے اندر رس بھی پیدا کرتے ہیں. پہاڑ آپ کے لیے ہیں، دریا آپ کے لیے ہیں، جنگلات آپ کے لیے ہیں، سمندر آپ کے لیے ہیں، چڑیاں آپ کے لیے ہیں، پرندے آپ کے لیے، جانور. کسی پر آپ سواری کرتے ہیں، کسی کا گوشت کھاتے ہیں، کسی بال سے کسی کھال سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ ساری آپ کی خدمت خدا نے لگا دی ہے اور آپ کو خدا نے اپنی مرضی کے لیے پیدا کیا ہے. تو ان انسانوں میں سے بعض انسان جب اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پا لیتے ہیں، پھر اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر خدا ان کے ساتھ ایسا امتیازی سلوک کرتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ عقیدہ جو ہے، عقیدہ یہ بنیاد ہے اللہ کی ہاں مقبولیت کی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بات کر رہا ہوں کہ جو کفر سے نکل کر آئے، بات چلتے چلتے کہیں چلی گئی. خاندانی کافر تھے لیکن مسلمان ہوئے، رسول اللہ کا دامن سے
سچائی سے وابستہ ہوئے تھے، پھر کیا تھا؟ تیر ان کو لگے ہوتے تھے، تیر، اور تیر کی بناوٹ اس قسم کی کھینچیں تو زیادہ زخم کرتا ہے، تو جب نکالنے کی نوبت آتی تھی تو فرماتا ہے میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں، پھر نکال لینا۔ جب نماز میں مشغول ہوتے تھے تو پھر دوسرے مسلمان نکالتے تھے، ان کو سی بھی نہیں کرتے تھے۔ جب خدا کے ساتھ انسان اپنا تعلق صحیح طریقے جوڑ دیتا ہے تو خدا اس کی صورت ایسی بنا دیتا ہے۔ دور جانے کی بات نہیں، ہمارے جامعہ اشرفیہ کے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو بانی ہیں، جامعہ اشرفیہ کے جو بانی ہے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی، مولانا عبید اللہ صاحب، مولانا عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہما، یہ میرے اساتذہ میں سے ہیں۔ مفتی صاحب رحم اللہ کو میں نے نہیں دیکھا، ہمارے لاہور میں آنے سے پہلے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ان کے پاؤں میں شوگر کی بیماری کو پھوڑا نکلا اور بالآخر ڈاکٹروں نے اس انگوٹھے کو کاٹا، پھر پاؤں کاٹنا پڑا، ٹانگ کاٹنی پڑی۔ یہ لمبی کہانی ہے۔ وہ کراچی میں تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی ران کاٹی گئی تو ڈاکٹروں نے مشورہ کیا، مفتی صاحب نے فرمایا کہ کتنی دیر لگے گی، اتنی دیر لگے گی، حضرت آپ کو بے ہوش کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے کہا بے ہوش ہو جائے، اس کا مطلب اتنی دیر میں اللہ کا ذکر اذکار نہیں کر سکوں گا؟ تو انہوں نے کہا معذرت ہے، یہ مشکل صورتحال ہے، بے ہوش ضرور کرنا پڑے گا، یہ بہت بڑا آپریشن ہے، جسم کا ایک حصہ کاٹا جائے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اچھا پھر مجھے ٹائم بتا دینا جب آپ نے آپریشن کرنا ہے، پھر میں اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں گا تو پھر آپ میری ٹانگ کاٹ لینا۔ اور ایسا ہی ہوا ہے۔ میرے دوستو، یہ نہیں کہ پرانے زمانے کی کہانی ہمیں سناتے ہیں، ماضی قریب میں اب بھی بے شمار لوگ ایسے ہوں گے۔ اللہ سے یہ دعا کریں خدا اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس کی ذات سے ایسی وابستگی نصیب فرمائے کہ عقیدے کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے کہ وہ راضی ہو جائے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ساری قدرتوں کا مالک کون ہے؟ طاقتوں کا مالک کون ہے؟ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ ہمیں کون کھلا رہا ہے؟ ہمیں صحت کس نے دی ہے؟ ہمیں آنکھیں کس نے دی ہیں؟ ہمیں بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ چلنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ پکڑنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ یہ ساری نعمتیں پروردگار عالم نے ہمیں دی ہیں، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ آپ اپنی اپنی جگہوں کے اندر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگا کریں، یا اللہ وہ عقیدہ جو تجھے پسند ہے، جس کی بنا پر ہماری نجات ہو سکتی ہے، دنیا کی کامیابی ہو سکتی ہے، یا اللہ ایسا عقیدہ رکھنے کی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ تو آپ کی زبانی عبادت اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ زبانی عبادت مثال کے طور پر سبحان اللہ، یہ کس کے لیے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بولیں، اللہ پاک ہے۔ کس سے؟ کمزوریوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، قصور و فتور سے پاک ہے، لیکن سب سے بڑا معنی ترجمہ اس کا اللہ شریکوں سے پاک ہے۔ اس نے خود اپنی کتاب میں فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون۔ تو آپ جب کہتے ہیں سبحان اللہ ایک دفعہ، اللہ اکبر، بہت بڑا اجر ملتا ہے میرے دوستو۔ پتہ نہیں کتنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا آپ کو اجر ملتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے۔ تو جب آپ سبحان اللہ کہیں گے، یہ زبان جو بولتی ہے، جو آپ کو اللہ نے سبحان اللہ کہنے کی طاقت عطا فرمائی، یہ بھی کہ انعام کس کا ہے؟ تو اس کی تسبیح جب آپ کرتے ہیں تو یہ زبانی عبادت ہے، اس کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ جب آپ بار بار سبحان اللہ کہیں گے تو پھر اللہ کس قدر راضی ہوں گے؟ بار بار الحمدللہ کہیں گے تو اللہ کس قدر راضی ہوں گے؟
تیسرا کلمہ جو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے بڑوں سے، پڑھتے بھی رہے، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 5 چیزیں ہیں، سبحان اللہ 1، الحمدللہ 2، لا الہ الا اللہ 3، اللہ اکبر 4، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 5۔ اس کلمہ طیبہ کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز سے مجھے زیادہ پیارا ہے، یعنی پورے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ مجھے کلمہ پیارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، آپ تسبیحات تو پڑھتے ہوں گے ضرور، نہیں تو میں دوستو آپ سے اپیل کروں گا روزانہ اس کی تسبیح، پہلے ایک تسبیح سبحان اللہ کی، پھر الحمدللہ کی، پھر لا الہ الا اللہ کی، پھر اللہ اکبر کی، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ تو جب پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنا آپ کا گہرا تعلق قائم ہو جائے گا، اور عقیدے کی درستی اور صحت کس قدر ہوگی۔ جب آپ بار بار سبحان اللہ کہیں گے تو گو کہ بار بار دوہرا رہے ہیں کہ یا اللہ تجھے ہم واحد لا شریک سمجھتے، تیرا کوئی حصہ دار اور شریک نہیں۔ یہ زبانی عبادت بن گئی، اس کا بھی حقدار اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی کرتے ہیں، اس کی تسبیحات کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جتنی بھی تسبیحات، تکبیرات، یہ سب اللہ کے لیے۔ جب کہتے ہیں سبحان الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے، اس کے اندر خود ہی آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ ہی حقدار ہے اس کے۔ پھر جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر اللہ اکبر کہہ کر زبان سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر نماز شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے سبحانک اللہم، وہیں سے اللہ کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ان لفظوں کے اندر ساتھ ساتھ آپ اپنے عقیدے کا اظہار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر رکوع کرتے ہیں تو اللہ کے لیے رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، وہاں بھی آپ ان تسبیحات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر قومے میں کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اللہ کی تعریف کی۔ پھر اللہ اکبر اس کی برائی کا اعلان کر کے سجدے میں جاتے ہیں، پیشانی زمین پر رکھ کر پھر کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب جو اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے، برتر ہے، وہ پاک ہے، ہر خامی سے پاک۔ میرا کام جھکنا ہے، خدا جھکتا نہیں کسی کے سامنے، میں تو جھک گیا ہوں اس کے سامنے، اللہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو پل پل خدا کی بندگی کر رہے ہیں آپ، اور اپنے عقیدے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اپنے عمل سے بھی جھک کر، اپنے عمل سے بھی اور اپنی زبان سے بھی عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بدنی عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ یہ حقوق ہے پروردگار کے، اس بات کو بھول نہ جانا۔ تمام حقوق اللہ اکبر۔ پھر آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں التحیات للہ، پھر دہراتے ہیں زبانی باتیں اللہ کے لیے، بدنی باتیں اللہ کے لیے، مالی باتیں اللہ کے لیے، کرتے کرتے آخر میں کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یعنی اللہ اکبر سے آپ نے نماز شروع کی، رحمت اللہ میں سے آخری جملہ اللہ ہے، اول آخر اللہ ہی اللہ۔ نماز میں ابتدا میں اللہ کا نام ہے اور اس کے انتہا میں بھی اللہ کا نام ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی آپ نے اٹھتے بیٹھتے کیا ہے، یہ کس کے لیے کیا ہے؟ اس کا حقدار بھی اللہ ہی ہے، اور اللہ ہی کو آپ نے حقدار سمجھ کر کیا ہے۔ یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جس کو میں نے حقوق کے ساتھ تعبیر کیا۔ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اپنی قدرتوں میں بھی اکیلا ہے، اور اپنے حقوق میں بھی اکیلا ہے۔ حقوق سے مراد عبادتیں، عبادت کی ساری قسمیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ایک مسلمان جب اس انداز سے سوچ رکھے گا، خدا کی قسم اس کی سوچ صحابہ کرام کا، یہ الگ بات ہے کہ صحابہ صدیوں پہلے گزرے، وہ آج ہے
لیکن اس کا سارا عمل جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ ملتا ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ یہ جو میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، پل پل آپ دل میں دعا کریں، یا اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ خدا میرے اس عمل کو قبول فرما لیں۔ یہ میں ضرور جانتا ہوں اس بات کو، خدا گواہ ہے اس بات کا کہ میرے اندر اس میں کوئی دکھلاوا اور ریاکاری نہیں، بلکہ میں خوش ہوں اس بات پر کہ اتنے سانس اللہ نے مزید دے دیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ سب کچھ اسی قبضے میں، جب چاہے زندگی کی ڈوری کھینچ لے۔ اور آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ آپ سن رہے ہیں، آپ کو خدا سننے کی توفیق دے رہا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو اس پر استقامت نصیب، اس کو صحیح سمجھنے کی استقامت نصیب فرمائے۔ میری دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کام لے رہا ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے، قبول فرما لے۔ تو کیا گفتگو سنی آج؟ اللہ اپنے حقوق میں بھی واحد لا شریک ہے، سجدہ بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے، رکوع یعنی جھکنا بھی کسی اور کے لیے نہیں ہے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں، دوزانو ہو کر بیٹھنا اس تصور کے ساتھ ہمارا رب دیکھ رہا ہے، اس کا تذکرہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ یہ بدنی عبادت کی ایک نمونہ جو تقریباً مجموعہ ہے بدنی اور زبانی عبادت کا، نماز۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی ہوئی تو مالی عبادت کے متعلق، مالی عبادت مثلا زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، نذر ہے، نیاز ہے، اس کا حقدار بھی صرف اللہ ہے۔ ہمارے ہاں جو گڑبڑ ہے ہمارے مسلمانوں کا، اور گڑبڑ مسلمان آپ نہیں کرتا، مذہب کے نام پر بڑے ٹھیکیدار جو ہیں، مذہب کے ٹھیکیدار، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، بس کہ وہ اپنے مذہب کے نام پر عوام الناس کو گمراہ نہ کریں۔ عوام الناس کی گمراہی کے سبب صرف یہ ہیں، ہمارے ہاں جس طرح سیاسی بگاڑ آیا ہے اس طرح مذہبی بگاڑ بھی انہی لوگوں کی وجہ سے آیا جو مذہب کے ٹھیکیدار ہیں۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ خدا قسم شیطان بھی کان پکڑ کے بھاگتا ہوگا۔ اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی کا صحیح فرمان موجود ہے، اس کے باوجود اتنی غلط بیانی کرتے ہیں کہ علمان۔ آپ حضرات میں تو اکثر کو یہ نہیں پتا، لیکن بہت سارے ہمارے احباب جانتے ہیں، اس لاہور شہر میں مجھے بڑی گالیاں پڑتی ہیں، بہت گالیاں پڑتی ہیں۔ اللہ کی قسم ذرہ برابر بھی ان گالیوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا نے کچھ توفیق دی ہے سچ کہنے کی، اس لیے گالیاں پڑ رہی ہیں۔ میں بھی ان کی ہمنوائی کرتا، وہی گن گاتا تو مجھے گالیاں نہ دیتے۔ شروع جب میں آیا تو مجھے قرب و جوار کے اندر آبادیوں میں خواتین اپنے بچوں کو روکتی تھی مسجد شہداء میں آنے سے، دوسری عورتوں کو بتایا کرتے تو مسجد میں نہ جانے دینا اپنے بچے۔ لیکن اب انہی گھروں کے اندر الحمدللہ میرے اس ناکارہ آدمی کی ذرا سے محنت سے بچے حافظ بنے، جہاں کی خواتین یہاں بچوں کو آنے سے منع کرتے ہیں، بچے حافظ بنے، کئی ایک عالم بنے الحمدللہ، لیکن عقیدے صاف ٹھیک ہیں اور چہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے آراستہ ہیں۔ میرا کوئی کمال نہیں، خدا کے دین کی سچائی اس کا کمال ہے۔ مجھے کوئی گالی بکے، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ اگر خدا کا پیغام صحیح طریقے سے کسی مسلمان کو میں سنا چکا ہوں، سمجھے میں کامیاب ہو گیا۔ ان کی گالیوں سے مجھے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا، کیوں کہ میں تو اتنی بڑی خدا کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو گالیاں پڑی ہیں، میں کیا ہوں، کس بات کی مولی ہوں؟ نبیوں نے اپنا کام نہیں چھوڑا،
اللہ کی توفیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں، ان پاکیزہ تعلیمات کو خلق خدا تک پہنچانے کی بنا پر اگر ہمیں گالی سننی پڑتی ہیں تو سنیں گے ہم، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ہم یہ سمجھیں کہ خدا بندقوز ہم سے راضی ہو گیا. آپ حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جب یہاں تشریف لایا کریں تو پل پل دل میں یہ دعا کیا کریں، یا اللہ یہ سچ جو سن رہے ہیں اس سچ کو اپنانے کی، اس پر قائم رہنے کی توفیق دے، بلکہ اس قدر صلاحیت اور استعداد نصیب فرما کہ ہم اس پیغام کو اپنے گھر کے تمام افراد کو پہنچانے والے، سمجھانے والے بن جائیں، اپنے حلقہ احباب تک پہنچانے والے، سمجھانے والے بن جائیں. یہ اللہ کی توفیق سے سب کچھ. صحابہ کرام نے جو کام کیا آج ہم تک پہنچا. آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں، صحابہ یہاں نہیں آئے تھے. لاہور میں ریگل چوک مسجد صحابہ نہیں آئے تھے، لاہور شہر کے اندر صحابہ نہیں آئے تھے، لیکن صحابہ کرام کے تربیت یافتہ لوگ بکھر کے پوری دنیا کے اندر، اور انہیں کی محنتیں کون کون آئے ہمیں تفصیلات کا علم نہیں، لیکن آج مسجد شہداء میں مندر نہیں ہے، مسجد ہے. اس چوک کے اندر مسجد ہے، خدا کی توحید کی آواز یہاں بلند ہو رہی ہے اور مسلمان سن رہے ہیں. لیکن صحابہ کی بڑی محنت ہے میرے دوستو. آپ حضرات کو میں نے اشارے تو ضرور دیے ہیں کہ پاکستان میں بے شمار صحابہ کی قبریں ہیں. ایک صحابی کی قبر تو میں خود دیکھ کر آیا ہوں پشاور میں، لیکن اس پنجاب میں بہت ساری قبریں سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری سوچ، ہمارے مذہبی ٹھیکیداروں نے اس قدر غلط کی ہے کہ ہم ان مقبروں جن کا ہم نے دربار نام رکھا ہے، کوئی بزرگ وہاں مدفون ہوگا یا ہے یا نہیں، اصلی ہے یا فرضی ہے، ہمیں پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے، لیکن صحابہ کے برابر نہیں ہے. وہ صحابہ کے برابر نہیں. ابلیس زندہ ہے، صحابہ کی پوجا نہیں کرا رہا، البتہ بعض والے لوگوں کی پوجا کروا رہا ہے دربار کے نام سے. آپ کو شاید میں سنایا تھا کہ دربار کا لفظ بولنے پر میرے خلاف کیس بن گیا دہشت گردی کا، کہ یہ کہتا ہے یہ دربار نہیں ہے، یہ مقبرے ہیں. جملہ اتنا تھا، یہ دربار نہیں، یہ مقبرے ہیں. مقبرہ اسے کہتے ہیں جہاں کوئی قبر ہو کسی اللہ والے کی. دربار زندہ بادشاہوں کے ان کچہریوں کو کہا جاتا ہے جہاں وہ مظلوم کی آہ و فریاد سن کر ان کا انصاف فراہم کرتا. لغت کے اندر دربار کا یہ معنی ہے. اس پر کیس بنا دیا کسی مہربان پولیس والے نے، بھگتا میں نے پتہ نہیں کتنے بھگتے ہیں. اور مجھے جج صاحب جن کے سامنے پیش ہوا تو مجھے مسکرا کر کہنے لگے، قاضی صاحب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں. میں نے کہا میرا ہاتھ تو ہلکا ہی ہوتا ہے، لیکن کروں کیا، میں اب بات کو بگاڑ نہیں سکتا. کسی کو گالیاں نہیں دیتا، میں کسی کو برا بلا نہیں کہتا، میں اللہ اس کے رسول کا حکم سناتا ہوں لوگوں کو. آپ حضرات گواہ ہیں، میں کبھی کسی کو گالی نہیں دیتا، الحمدللہ العظیم. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ حضرات کو اپنے دین کے لیے اس طرح قبول فرمائیں کہ خود آپ کا عقیدہ ٹھیک ہو اور آپ کو زبان وہ دیں کہ آپ دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے والے بن جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک کتابچہ ہے ختم نبوت کے نام سے، مولانا تعالیٰ بندیالوی صاحب کا، اور ایک ہے اموی خلافت کے بارے میں غلط فہمیوں کے ازالہ، مولانا اسحاق صدیقی ندوی. یہ سندیلوی صاحب